حمید مجید اللہ بارک تعالی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ باب صلاۃ الکسوف، نماز کسوف کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ عن المغیرہ ابن شعبۃ رضی اللہ عنہ قال انکسفت الشمس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم مات ابراہیم فقال الناس انکسفت الشمس لموت ابراہیم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينكسفان لموت احد ولا لحیاتہ فاذا رأیتموہما فادعوا اللہ وصلوا حتى تنکشف، متفق علیہ۔ وفی روایت للبخاری حتى تتجلی، وللبخاری من حدیث ابی بکر فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک دفعہ سورج گرہن ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کی اس دن وفات ہوئی، تو لوگوں نے آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ابراہیم کی وفات پر تو سورج بھی گرہن لگ گیا ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ان باتوں کو غلط ثابت کرنے کے لیے فرمایا کہ بے شک سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، یہ دونوں کسی کی موت اور زندگی کی وجہ سے گرہن نہیں لگتے، بس جب تم ان دونوں کو گرہن لگتا ہوا دیکھو تو اپنے رب سے دعا مانگنے میں اور نماز پڑھنے میں لگ جاؤ یہاں تک کہ یہ گرہن کھل جائے۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت، اور صحیح بخاری کے الفاظ میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ یہاں تک کہ وہ روشن ہو جائے، یعنی گرہن ختم ہو کر سورج یا چاند روشن ہو جائے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو بکر کی حدیث میں یہ الفاظ ہیں پس تم لوگ نماز پڑھو اور دعا مانگو یہاں تک کہ جس مصیبت میں تم گرفتار ہو وہ کھل جائے۔ عیدین کے بعد صلاۃ الکسوف کا باب شروع ہوا ہے۔ کسوف سورج گرہن کو اور چاند گرہن کو بھی کہتے ہیں، اسی طرح خسوف یہ لفظ بھی سورج گرہن اور چاند گرہن دونوں میں بول دیا جاتا ہے، اور بسا اوقات کسوف یہ سورج گرہن کو کہتے ہیں اور خسوف چاند گرہن کو کہتے ہیں۔ بہرحال چاند گرہن اور سورج گرہن دونوں کے لیے لفظ کسوف اور خسوف استعمال ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک مرتبہ یہ سورج گرہن ہو گیا، اسی دن اتفاق سے آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی وفات ہوئی، تو لوگوں نے ان دو واقعات کے درمیان مماثلت تلاش کرنی شروع کر دی۔ جیسے بسا اوقات عقیدے کی کمزوری کی وجہ سے یا توہم پرستی کی وجہ سے بعض لوگ اس طرح کی چیزوں کو آپس میں جوڑ دیتے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیاں ہیں، اور یہ کسی کے فوت ہونے پر یا کسی کی زندگی پر گرہن نہیں لگتے، اس لیے اس قسم کی بات کہنا کہ فلاں کے غم میں تو آج سورج بھی گرہن ہو گیا یا چاند بھی گرہن ہو گیا یا فلاں وجہ سے ہوا، یہ بات درست نہیں۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جن لوگوں کا علم النجوم پر اعتقاد ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ فلاں ستارہ آج فلاں زاویے پہ چلا گیا اور فلاں برج آج فلاں ستارے کے ساتھ میل کھا رہا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ نمبر یا یہ ارقام خوش قسمتی کا باعث ہیں، یہ نمبر یا یہ دن منحوس ہیں، یا فلاں تاریخ کو پیدا ہونے والے جو لوگ ہیں جس طرح ہمارے ہاں برج بنائے ہوئے ہیں جن کو ہم یہ سٹارز کہتے ہیں، تو اس کی بنیاد پر اس مہینے ایسا ہوگا اور ویسا ہوگا۔ یہ ساری کی ساری باتیں باطل ہیں، باطل پر مبنی۔ اللہ تعالیٰ نے سورج چاند اور ستاروں کا نظام اس لیے نہیں بنایا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاہنوں کے پاس جانے، نجومیوں کے پاس جائیں اور ان کی باتوں کی تصدیق کرنے پر سخت وعید سنائی۔ آپ نے فرمایا جو بندہ کسی عراف کے پاس گیا، عراف یہ کاہن نجومی جو مستقبل کا حال بتاتے ہیں یا آپ کو بتاتے ہیں آئندہ ایسے ہوگا یا فلاں ہوگا،
تو آپ نے فرمایا جو کسی عراف کے پاس گیا اور اس کی بات کی تصدیق کی، 40 دن تک اس کی کوئی عبادت اللہ قبول نہیں فرماتے. اتنا بڑا گناہ. صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی یہ کاہن یا نجومی ٹائپ لوگ کچھ پیشین گوئیاں کرتے ہیں اور وہ سچ بھی ہو جاتی. آپ نے فرمایا کہ حقیقت میں یہ اس کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی یہ کوئی ایسا علم نہیں ہے جس کے ذریعے غیب کا پتہ چل جاتا ہے. حقیقت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیاطین آسمان دنیا پر جا کر کان لگا کر سننے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن مجید میں بھی جنات کی اس بات کا تذکرہ موجود ہے. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، ہم میں سے بعض گھات لگا کر بیٹھتے تھے آسمان پر. فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت جب وحی نازل ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر آسمان دنیا کی حفاظت کا انتظام فرمایا. جنات کہنے لگے کہ اب ہم میں سے جب کوئی جا کر وہاں سننے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو شہاب ثاقب آ کر نشانہ بناتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح یہ جنات جا کر سننے کی کوشش کرتے، اور آسمان دنیا پر فرشتے دنیا کے تدبیری امور میں سے جو اللہ نے ان کے ذمے کام لگائے ہیں ان پر جو گفتگو کرتے ہیں وہ سننے کی کوشش کرتے. ان میں سے کوئی ایک آدھ بات ان کے کان میں پڑ جاتی، اتنے میں فرشتے ان پر شہاب چھوڑتے ہیں. تو یہ اپنے سے نیچے والے جو شیطان ہے اس کو چیخ چیخ کر بتاتا ہے، اور اس سے پہلے کہ شہاب اس کو لگے بسا اوقات یہ کوئی بات منتقل کر دیتا ہے. پھر وہ ایک بات کے اندر 100 باتیں اور ملا کر آ کر زمین پر اپنے جو یہ دوست ہیں وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، شیاطین اپنے اولیاء کے پاس آ کر خفیہ اشارے کرتے ہیں، ان کو القاء کرتے ہیں اور ان کو آ کر بتلاتے ہیں کہ ایسا ہوگا. اب وہ بندہ اس ایک سچی بات کے ساتھ اور 100 باتیں 1000 باتیں ملا کر لوگوں کو دعوے کرنے لگتا ہے، اور جب اس کی کوئی ایک بات صحیح ہو جاتی ہے تو لوگ 99 دوسری باتوں کو بھول جاتے کہ وہ تو سچ ثابت نہیں ہوئی. اگر اس کے پاس واقعتاً کوئی علم ہے تو وہ بھی ٹھیک ہونی چاہیے تھی، یہ تو تک بازی. تو اس طرح یہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، وگرنہ زائچوں کا، ان کی حرکت کا، ستاروں کی ادھر سے ادھر موومنٹ کا، انسانی زندگی اور اس کے اوپر جو اثرات ہیں، انسان کی تقدیر کے جو فیصلے ہیں، اس کی قسمت، اس کے رزق، ان ساری چیزوں میں سے کسی چیز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی توہم پرستی سے منع فرمایا. اور در حقیقت اسلام نے شرک کی طرف لے جانے والے جو ذرائع ہیں ان کو بھی روک دیا ہے، بالکل اس طرح جس طرح سابقہ امتوں میں تعظیمی سجدہ جائز تھا، لیکن چونکہ یہ شرک کی طرف جانے کا ایک سبب بن جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تعظیمی سجدہ بھی حرام قرار دے دیا. اسی طرح ہر وہ چیز جو شرک کی طرف لے جانے والی ہے اس کو سد الذریعہ، یعنی وہ چیز جو کسی برائی کا ذریعہ بن سکتی ہے، شریعت نے اس کو بھی منع کر دیا ہے. جس طرح فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، کہ اس کے قریب لے جانے والی چیزوں کو بھی اسلام نے حرام کر دیا. اسی لیے بے پردگی اور مرد اور زن کا تنہائی میں اختلاط، اسلام نے اس کو منع کر دیا. یہی معاملہ علم النجوم کا اور قسمت کے حال بتانے والی چیزوں کا بھی ہے کہ کرتے کرتے انسان کا ان پر ایسا اعتقاد بیٹھتا ہے کہ شیطان ان کو کہتا ہے کہ یہی ہیں جن کی عبادت کرنی چاہیے. تو یہ ستاروں کی پرستش کرنے والے، برجوں کو ماننے والے اور ان کو دیوی دیوتا سمجھنے والے اور ان کے سامنے سجدے کرنے والے، سورج کو سجدے کرنے والے، چاند کی پوجا کرنے والے، یہ جو ہندوؤں کے ہاں ایک تصور ہے کہ 14ویں کی چاند کی رات کو وہ جب سمندر جو ہوتا ہے وہ جوار بھاٹے پہ ہوتا ہے، اس وقت سمندر پہ جا کر کچھ مخصوص قسم کی حرکتیں اور یوگا اور اس کی جو پریکٹسز کرتے ہیں، حقیقت میں تو وہ شیاطین کو پکارتے ہیں، لیکن یہ اس کی آب و تاب ہے، آج بڑی روشنی ہے، اور اس سے جو روشنی اور جو طاقتیں حاصل ہو سکتی ہیں ان کے حصول کے لیے ہم جو ہے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. یہ حقیقتاً انسان کو اللہ رب العزت کی ذات سے دور کرنے والی چیز اور اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو شریک بنانے والی چیز ہے. بندہ مومن کا ایمان اور یقین یہ ہے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، یا اللہ جو آپ عطا فرمائیں اس سے کوئی منع کرنے والا نہیں، جس سے آپ منع کر دیں اس سے کوئی عطا کرنے والا نہیں.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور کہا اللہ کی قسم مجھے پتہ ہے تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے، اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا میں کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ یہ یقین ہونا کہ کسی پتھر میں، کسی درخت میں، کسی ستارے میں، کسی سورج چاند میں کوئی ایسی تاثیر موجود نہیں جو انسان کے نفع نقصان، قسمت کے حال اور مستقبل کی اچھائی یا برائی کے اوپر اثر انداز ہو سکے۔ صرف اور صرف اللہ کی ذات کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف ہی رجوع کرنا اور اللہ پر ہی یقین رکھنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پہ صحابہ کرام کی تربیت کی، یہاں بھی کی کہ میرے بیٹے ابراہیم کی وفات ہرگز سورج گرہن کا سبب نہیں بنی، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اور آپ نے فرمایا جب تم اس طرح مبتلا کیے جاؤ، اس سے پتہ چلا کہ سورج اور چاند کا نور چلا جانا یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ آج ہم سمجھ سکتے ہیں کہ سورج اور چاند کا گرہن جو ہے وہ کس وجہ سے ہوتا ہے، اور زمین، سورج اور چاند کی جو آپس میں الائنمنٹ ہو جانا اور ان میں سے کسی ایک کا دوسرے پر عکس پڑنا، اس کی وجہ سے یہ اندھیرا ہو جاتا۔ تو اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے اس کا نور ختم بھی کر سکتا ہے۔ آج کوئی یہ نہ کہے کہ اب تو ہمیں پتہ چل گیا یہ تو سایہ پڑ رہا ہے، اگر اللہ رب العزت اس سائے کو وہیں پر روک دے اور سورج اور چاند کی موومنٹ کو روک دے تو اللہ قادر ہے۔ جو اللہ سورج کو مغرب سے طلوع کرے گا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ اس کے نور کو بے نور کر دے۔ تو اللہ اپنی ایک نشانی دکھاتے ہیں کہ جس اللہ نے سورج کو اتنی روشنی والا بنایا ہے وہ ایک سایہ پڑنے سے بے نور ہو جاتا ہے، اور اللہ اس کو بے نور کر سکتا ہے۔ اور اللہ رب العزت اگر اس کو بے نور کر دے تو زمین پر جو زندگی کا ایک پروسیس ہے وہ سارے کا سارا ختم ہو جائے۔ اس لیے اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی کہ جب اس طرح کی نشانیاں نظر آئیں اللہ کی طرف رجوع کرو، نماز پڑھو، استغفار کرو، اللہ سے دعا مانگو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ کسوف اور صلاۃ خسوف کا اہتمام کرتے تھے۔ آگے ان کا تذکرہ آئے گا کہ صلاۃ کسوف اور خسوف پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔